اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ضرورت امام۔ ضرورت امام پر مکاتب اہل سنت اور مکتب اہل بیت کا کیا نظریہ ہے اور ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ تقریباً تمام مکاتب اہل سنت کا اتفاق ہے اور مکتب اہل بیت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ امام کا ہونا ضروری ہے اور واجب ہے، اور ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے اور واجب۔ اختلاف دوسرے مرحلے میں ہے کہ امام کا انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے، امام کو منتخب کس نے کرنا ہے۔ اس میں تین طرح کے نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ امام کا انتخاب خود خداوند متعال نے کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت خداوند متعال کے ذمہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کیونکہ امام نمائندہ پیغمبر، جانشین پیغمبر ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر نے ہی انتخاب کرنا ہے۔ تیسرا نظریہ جو تقریباً مکاتب اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں امام کا انتخاب لوگوں نے کرنا۔ اب ہم پہلے ضرورت امام پر جو اہل سنت کے بڑے علم کلام کے، علم عقائد کے جو علماء ہیں، ان کی کچھ عبارتیں میں نقل کر دیتا ہوں۔ شرح عقائد نصفیہ کی عبارت کچھ یوں ہیں، فرماتے ہیں الاجماع علی ان نصب الامام واجب۔ فرماتے ہیں امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ امام کا نصب کرنا، امام کا انتخاب کرنا واجب ہے، امام کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ ابن حزم اندلسی اہل سنت کے عالم دین فرماتے ہیں تمام مکاتب اہل سنت، فرقہ مرجعیہ، مذہب شیعہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ امام کا ہونا ضروری ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ امام جو کہ احکام خدا بندی کا اجرا کرے۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 6 میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نسل پیغمبر سے قیامت کے قریب ایک مرد کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی زمانہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کتاب شرح مقاصد ہو یا شرح مواقف ہو یا خود کتاب مواقف ہو، تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، اس میں کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف دوسرے مرحلے میں ہے کہ امام کا انتخاب کیسے ہو۔ تو اس میں نے بتایا ہے کہ تین نظریے ہیں۔ اہل سنت کے یہی نظریہ ہے کہ امام کا ہونا تو ضروری ہے، اور اس پر دلیل وہ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس نقلی ہے۔ مکتب معتزلہ اور زیدیہ کا نظریہ فرماتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے، عقلی طور پر واجب ہے کہ امام ہو۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نظریات یہ ہیں کہ امام کا انتخاب لوگوں نے کرنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ تین ادلہ کو ذکر کرتے ہیں، تین دلیلیں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے مہم ترین جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں اجماع اصحاب۔ شرح مقاصد ہو یا خود کتاب مواقف ہو، انہوں نے باب امامت میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ اجماع اصحاب اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں امام ہونا چاہیے۔ خاتم الانبیاء کی رحلت کے بعد فرماتے ہیں مسئلہ امامت اس طرح ضروری ہے اور مہم ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی تدفین اور تجہیز کو ترک کیا، پہلے سقیفہ بنو ساعدہ میں جا کر امام کا انتخاب کیا۔ یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ایک طرف سے علماء اہل سنت کا نظریہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک فرعی مسئلہ ہے، فروع دین میں سے ہے، اور دوسری طرف فرماتے ہیں تمام امور سے مہم تر، حتیٰ کہ تدفین اور تجہیز پیغمبر سے بھی مہم ہے امام کا انتخاب۔ تو بہرحال ان کا نظریہ ہے کہ امام کا انتخاب لوگوں نے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر کی رحلت کے بعد کیونکہ حضرت ابو بکر کا انتخاب اصحاب نے کیا اور اجماع کے ذریعے سے ہوا، لہٰذا ان کی یہ سیرت
ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہر دور میں امام ہونا چاہیے، اور پیغمبر کے ایک دن یعنی فضیلت کے بعد ایک دن بھی نہیں گزرنے دیا، فوراً امام کا انتخاب کیا، لہذا کوئی بھی زمانہ امام سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور طریقہ کار کے امام کو کیسے انتخاب کیا جائے اس پہ بھی یہی دلیل لاتے ہیں، کیونکہ اصحاب پیغمبر نے اجماع کیا حضرت ابوبکر کی امامت اور خلافت پر، تو لہذا یہی ہمارے پاس طریقہ کار بھی یہی ہے کہ امام کے انتخاب کا، کہ لوگ اسے اجماع امت کا جس پر اتفاق ہو جائے وہ امام بن جاتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ اولا اس دلیل کا جائزہ تو ہم تفصیلی طور پر لیں گے، تمام خلفائے راشدین کی جو خلافت پر جو ادلہ اور دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان کا تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے، لیکن یہاں پر یہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت اجماع امت سے نہیں ہوئی، بلکہ 3-4 نفر کے اجماع سے ہوئی ہے۔ اولا تو حضرت عمر نے ان کی بیعت کی اور انہی کی بیعت سے وہ خلیفہ بنے، اور ثانیاً اگر یہی طریقہ کار ہے تو حضرت عمر کی خلافت اس اجماع سے ثابت نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو خلیفہ بنایا ہی حضرت ابوبکر نے اپنی وصیت سے تھا، پر دوسرے جو اصحاب ہیں وہ تو 6 نفرہ شورا کے ذریعے جو خلیفہ ہیں 6 نفرہ شورا کے ذریعے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ دلیل کہ امام کے انتخاب کا طریقہ یہ ہے کہ اجماع امت لوگ اسے منتخب کریں، عملی طور پر ہمیں ابتداء اسلام سے آج تک نہیں ملتا کہ کسی کو امت اسلامیہ نے جو ہے نا متفق ہو کر اور اتفاق کے ذریعے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ اور بعد والے جو خلفاء ہیں وہ تو پھر موروثی سلسلہ چلا کہ باپ کی جگہ پر بیٹا آ گیا، اور اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور دوسری جو دلیل ہے، پھر ان دلائل کا ہم جائزہ لیں گے آنے والے درسوں میں انشاءاللہ۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس فرماتے ہیں کہ امام کا وجود، امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ امام احکام خداوندی کا اجرا کرے، حدود الہی کو قائم کریں، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور کیونکہ یہ واجبات بغیر امام کے ممکن نہیں ہے، لہٰذا جس پر واجبات الہی موقوف ہوں وہ خود واجب ہے۔ تیسری جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو دونوں مکاتب فقہ میں یہ حدیث کتب حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ اسلام کی موت نہیں مرا، وہ جاہلیت، کفر اور شرک کی موت مرا ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسند احمد حنبل، مسند ابی داود، مجموع زوائد، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ تھا مکتب اہل سنت کا نظریہ کہ امام کا ہونا ضروری ہے، انہوں نے اس پر 3 دلیلیں پیش کی، اور امام کے انتخاب کا طریقہ انہوں نے کہا اجماع امت۔ مکتب اہل بیت کا نظریہ بہت واضح ہے۔ مکتب اہل بیت کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ بھی امام سے خالی نہیں ہو سکتا، ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ایک ایسی چیز نہیں ہے، ایک مرتبہ اگر کسی کی ہدایت ہو جائے تو کافی، لوگوں کو ہر لمحہ ہر لحظہ ہدایت کی ضرورت ہے، لہذا ایک امام ہونا چاہیے جو مکتب کی، جو بڑی خوبصورت تعبیر ہے ایک عالم دین کی، فرماتے ہیں کہ امام اس لیے ضروری ہے تاکہ امام ایک طرف سے مکتب اسلام کی تفسیر بیان کریں اور دوسری طرف سے معاشرہ اسلامی معاشرے کی حکومت سنبھالیں اور باغ سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں۔ اور مکتب اہل بیت کا نظریہ امام کے انتخاب میں بہت ہی واضح ہے اور روشن ہے۔ فرماتے ہیں امام کا انتخاب خدا نے ہی کرنا ہے، اس پر دلیلیں بہت زیادہ ادلہ ہیں، تفصیلی ادلہ ہم بعد میں بیان کریں گے، مختصر طور پر 2 دلیلیں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ تو یہ اس امامت کے منصب کو خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں امام منتخب کیا، اور حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے کہ منصب امامت وہ نہیں ہے جس کو لوگ منتخب کریں، تبھی دعا مانگی قال ومن ذریتی، پروردگارہ میری ذریت میں سے بھی امام قرار دے۔ تو ارشاد رب العزت ہوا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، صاحبان عصمت اس پر فائز ہوں گے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ
امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور عصمت ایسی چیز ہے جس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا خدا ہی جانتا ہے کون معصوم ہے، تو اس کا انتخاب بھی خداوند متعال نے ہی کرنا